الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح۔ دو صلات کے بعد حضرات محترم، گزشتہ درس قرآن میں متقین کی دوسری صفت اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دوسری صفت متقین کی اللہ فرماتا ہے متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے متعلق ہم نے گزشتہ درس قرآن میں جانا۔ تیسری صفت متقین کی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے متقین وہ ہیں جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے، جو وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ متقین کی تیسری صفت ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پہ رزق کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہم انہیں رزق عطا کرتے ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق کا لغوی معنی عطا کرنا ہے، عطا دینا۔ اب خواہ وہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی عطا ہو، اور رزق کا معنی نصیب بھی ہوتا ہے، نصیب کو بھی رزق کہتے ہیں۔ جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں، علم دینے کو بھی رزق کہتے ہیں۔ رزق کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ رزق وہ ہے جس کو اللہ رب العزت کسی جاندار تک پہنچائے اور وہ جاندار اس کو کھائے اور پیے، اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ یہ رزق کا اصطلاحی معنی ہے۔ یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ متقین اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ نے مال ان کو دیا ہے اس مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ افضل یہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کو جس قدر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہاں وہی مراد لیا گیا ہے۔ متقین وہ ہیں کہ جو ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ متقین ہیں۔ زبان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ کس طرح کہ زبان سے نیک کام کے بارے میں حکم دیتے ہیں، اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں، تو یہ زبان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو دوسرے مسلمان لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہاتھ پیروں کی طاقت سے وہ کمزور لوگوں کے کام آتے ہیں، کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی عقل سے، عقل کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ کس طرح کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے، جن کے پاس شعور نہیں ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ نے عقل دی ہے تو وہ اپنی عقل سے کم عقلوں میں شعور پیدا کرتے ہیں، وہ اپنی عقل سے کم عقل لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہے، اس روحانیت سے بھی وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں علم دیا ہے، اس علم کو اللہ کی رضا کے لیے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی اس علم کے ذریعے اصلاح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ فرمایا جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس علم کو بیان نہ کیا جائے بلکہ چھپا کے رکھا جائے، دوسروں تک نہ پہنچایا جائے، تو وہ فرماتے ہیں وہ علم اس خزانے کی طرح ہے کہ جس خزانے کو جمع تو کیا گیا ہو لیکن اس کو خرچ نہ کیا جائے، یعنی اس میں بخل کیا جائے۔ تو علم اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنے علم سے دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسرے لوگوں کو اپنے علم سے ان کی اصلاح کرے۔
راہ خدا میں کل مال خرچ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس آیت میں جو من ہے، اللہ فرماتا ہے مما رزقناہم ینفقون، جو من ہے یہ تبعیدیہ ہے، یعنی کل مال سے اللہ کی راہ میں بعض مال کو خرچ کرنا، یہ مراد ہے۔ جتنا مال انسان کے پاس ہے، کل مال میں سے بعض مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ جو شخص تنگی اور فقر پر صبر نہیں کر سکتا اس کے لیے سارا مال صدقہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو شخص مال نہ ہونے پر بھی صبر کرتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہوتا پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، اس انسان کے لیے سارا مال خرچ کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ جب مال نہیں تھا تب بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی تھا، تب بھی وہ صبر کر رہا تھا۔ اب اگر مال آ گیا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ سارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ جیسے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کل اثاثہ لا کر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے صبر کا آپ کو علم تھا، صدیق میں کتنا صبر ہے، وہ سارا مال خرچ کر کے بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اس پر بھی وہ صبر کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا جو بندہ صبر کر سکتا ہے مال کے نہ ہونے پر، اس کے لیے سارا مال خرچ کرنا یہ جائز ہے، اور جو بندہ صبر نہیں کر سکتا اس کے لیے سارا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بعض مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ فرماتا ہے اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور اے محبوب یہی لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس آیت میں متقین کی چوتھی صفت کو بیان کیا گیا ہو کہ اے محبوب متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عطف، اس آیت کا عطف جو ہے وہ متقین پر ہو، یعنی یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا، اور ان کے لیے بھی ہدایت ہے جو اہل کتاب سے ایمان لائے، پہلے اہل کتاب تھے پھر وہ اللہ کے محبوب پر ایمان لائے، ان کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے۔ یہ بھی اس آیت کا معنی ہو سکتا ہے۔ ما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کا کیا معنی ہے؟ ما انزل الیک سے مراد وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید، اور وہ وحی بھی مراد ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اب اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے نمازوں کی رکعات کی تعداد، اب یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے کہ حیات مخصوصہ، زکوٰۃ، عشر اور قربانی کی مقدار اور کیفیت، روزہ اور حج کے احکام، جنایات حدود کی تفصیلات، یہ تمام کے تمام امور صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں، آپ کے ارشاد، مبارک ارشاد سے ثابت ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، تلاوت قرآن ہی کی جاتی ہے۔ تو ما انزل الیک سے مراد وہ وحی بھی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن، اور وہ وحی بھی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جیسے سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد وہ بھی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس سے مراد وہ بھی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ غرض ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے ہر قسم کی وحی پر، چاہے اس کی تلاوت کی جاتی ہو قرآن یا اس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو سنت رسول، پوری شریعت پر ایمان جو لاتا ہے وہی اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے۔ وما انزل من قبلک، اب آیت کا اگلا حصہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تورات، انجیل اور تمام کتب سماویہ مراد ہیں۔ ان کتابوں پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے، بئی طور کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور جو کلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی اجمالی ایمان لانا یہ فرض عین ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا عین ہے، اور اس پر تفصیلاً ایمان لانا یہ فرض کفایہ ہے۔ اجمالی طور پر ایمان لانا یہ فرض عین ہے،
تفصیلاً ایمان لانا یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت کے ہر جزء پر تفصیلاً ایمان لانا اگر ہر شخص پر فرض عین ہو تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ تمام مسلمان، ہر بندہ تمام دنیاوی کام کاج چھوڑ کر وہ تمام تر ذمہ داریوں کو ترک کر کے صرف اور صرف پڑھنے اور پڑھانے میں لگ جائے، اور یہ ناممکن سی بات ہے، پھر دنیا نہیں چل سکتی۔ اس لیے قرآن پر اور کتابوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا کہ جو کچھ بھی اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، سابقہ کتابوں میں نازل کیا ہے، ہم اس پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ البتہ اس پر تفصیلاً ایمان لانا کہ اب قرآن میں جو احکام نازل کیے گئے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے، اس پر ایمان لانا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر پھر دوسروں کو بتاتے ہیں، تو تفصیلاً ایمان لانا یہ فرض کفایہ ہے، اور اجمالی طور پر ایمان لانا یہ کیا ہے، یہ فرض عین ہے۔ اس آیت میں ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ اسی آیت میں اس پر بھی دلیل ہے۔ وہ کس طرح؟ اس آیت میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جو وحی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے، اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی وحی کا آنا ممکن ہوتا تو اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں یہ بھی فرماتا کہ اے محبوب آپ کے بعد جو وحی آئے گی اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے صرف دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ اے محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائیں۔ بعد کا یہاں پر ذکر نہیں فرمایا۔ تو اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلی، قرآن کے بعد وحی کا نزول، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول جو ہے وہ مبعوث نہیں ہوگا۔ اگر کسی رسول نے آنا ہوتا تو وحی کا بھی آنا ہوتا۔ اللہ یہاں ارشاد فرما دیتا کہ اے محبوب متقین وہی ہیں جو آپ کے بعد وحی آئے گی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی آپ کے بعد جس طرح نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اسی طرح وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا آسمان سے قرب قیامت تشریف لائیں گے، مبعوث نہیں ہوں گے بلکہ تشریف لائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے وہ تشریف لائیں گے، اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ وہ نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور ہمارے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، یعنی حضور کے امتی وہ امام ہوں گے اور جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی کہ جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام جو ہے وہ تم میں سے ہوگا۔ وہ حضرت امام مہدی ہوں گے جو حضور کے امتی ہوں گے، جناب عیسیٰ علیہ نبی جینا ان کی اقتداء میں جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔